رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے رسالت شروع کی تھی اور آج بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم رسالت کیوں پڑھیں، کیوں اس رسالت کے منصب کو سمجھیں، اور بالخصوص کیونکہ ہم امت ہیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مجھے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو ضرور ضرور پڑھیں؟ کیوں؟ جلدی بتائیں. توحید کا تقاضا ہے کہ رسالت بھی سمجھیں. سر اللہ کا پیغام ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آیا، رسولوں کے ذریعے آیا. اور رسول جلدی پہ کریں. ایمان. بس کافی. اور بتائیں. اس کو پڑھیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی نا، اور پھر عمل اچھے کریں گے اور پھر جنت کے طرف. اور بتائیں. تاکہ پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں وہ رد عمل ہم ظاہر کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس راستے پہ چلیں. جی، اور آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ سے میں زیادہ آپ کو قرآن سے اس کا جواب دیتا ہوں اور بڑے غور سے سنیں. اصل میں جب ہم چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں نا، قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جملہ جو ہے کتنا کثرت سے آیا ہے. بار بار اللہ کا حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ایگری کرتے ہیں آپ جواب دیں تو ایسا جواب دیں کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ جواب کتنا اہم ہے. جی سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. باقی سب کو چھوڑیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں مجھے بتائیں کہیں اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہا ہو کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کرو. ایک جگہ آیا ہو قرآن میں. لہذا سب سے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی دراصل کس کی اطاعت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت اور پیروی کی گویا اس نے اللہ کی پیروی کی. تو قرآن میں اکیلا سورہ نور میں آیا ہے اطیع الرسول، اطیع اللہ نہیں آیا. باقی سب جگہ پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے. تو رسول کو ہم اس لیے پڑھیں کہ اس کی اطاعت ہی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اگر اس کی اطاعت نہ کی تو کوئی عمل صالح ہمارا نہیں ہوگا. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بے شک. جی سر. اب ایک اور بات بڑی غور سے سنیے. کسی کی بھی اطاعت، سب سے پہلے آپ کے سامنے مثال ہے ماں باپ کی. ہم کس ماں باپ کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ ہم بتائیے، جلدی بتائیے. محبت کی وجہ سے. محبت کی وجہ سے. بڑے غور سے سنیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ اسی وقت ہوگی جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ماں باپ سے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی. اب وہ محبت کیسے ملے گی بتائیں مجھے جلدی، کہ میں سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنوں. وہ مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ سیرت کے مطالعے سے، ان کی اتباع کر کے، اتباع رسول کا. وہ میرا سوال آپ سے بالکل مختلف ہے کہ میں کب اور کس وقت میری سب سے زیادہ محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
اطاعت تو بعد میں ہوگی. ہم اپنے والدین ماں باپ سنت پر مستمر وہ بھائی وہ میں نے بتا دیا ہے کہ میری والدین بھائیوں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. وہ کب ہوگی؟ کس وقت ہوگی؟ سر جب جب ہم ان سر کی ہم سیرت مکمل پڑھیں اپنی گے، ان کے زندگی ان بارے کے میں مطابق مکمل، ڈھال لیں گے. جب ہم سیرت پڑھیں گے اس کے بارے میں جانیں گے. جب آپ نماز لوگ کی آپ ضرور سنیں، آپ لوگ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بہترین ذوق اور شوق دیا ہے، لیکن اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے آپ. سر جی جب ان کو اپنا نمونہ بنائیں گے ان کے مطابق اور زندگی نمونہ بسر کب کریں. بنائیں گے حنیف صاحب، کب بنائیں گے؟ اس کا جواب آپ نہیں دیتے. سر جی سوال کو جب سمجھیں ہمیں پہلے. ان کے بارے میں سر جی جب ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوگا ہر چیز زندگی کے معاملات کا. آپ یہ سب جو ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں نا، اصل چیز یہ ہے، محبت کی وجہ کسی کی صفات عالیہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ اس کی جیسی صفات کسی کی اور ہیں ہی نہیں. وہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم سب کچھ ہے. اس لیے اس سے ماں باپ ساری دنیا سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت اس کے احسانات، اس کے کرم، اس کے فضل اور اس کی رضا کی، اس کی جو ہے سب کچھ وہ ہے کائنات میں. اب آئیے، پہلے سب سے زیادہ مومن کو محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ وہ اس کا رازق، خالق، مالک، حاکم، اس کے احسانات اگر گننا چاہیں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن ہی نہیں سکتے. اتنی بات سمجھ آئیے آپ کو کہ محبت ہوتی ہے کسی کے احسانات کی وجہ سے. اب یہ اس کا جواب آپ دیتے ہی نہیں ہیں. اتباع تو جب ہوگی کہ جب میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا میں معترف ہوں گا. مجھے یہ دل میں یہ بالکل بات پکی سچی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محسن ہیں. پھر میں پھر میں اتباع بھی کروں گا، اطاعت بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس ہستی کے تو بہت بڑے احسان ہیں. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس ہستی نے مجھے بتایا ہے کہ تم اللہ کے محبوب کب اور کیسے بن سکتے ہو. پوری بات کو کلیئرلی سمجھیں ذہن میں، تاکہ آپ جب عمل کریں تو آپ کو مزہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے ان سے کما حقہ ان کے جو احسان ہیں ہمارے اوپر، اس کا فہم و ادراک لازم اور ضروری ہے. وہ آپ کو صرف سیرت پڑھنے سے ملے گا. جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص، میں بتا چکا ہوں آپ کو مکی زندگی، اور مکی زندگی کے پہلے کا دور بھی بتا چکا ہوں. ایک شخص اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرماتے ہیں تو باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. دادا پالتے ہیں، دادا کا انتقال ہوتا ہے عبد المطلب کا، تو پھر آپ چچا کے پالتے ہیں ابو طالب. اور پھر کس طرح درجہ بدرجہ آپ دیکھیں 40 سال کے بعد پوری قوم جو عرب مکے کی ہے وہ سارے مانتے ہیں کہ یہی شخص ہے جو امین بھی ہے اور صادق بھی ہے. مجھے بتائیں کوئی ہستی ایسی ہو کہ دین تو ابھی نہ آیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو امین اور صادق بنا دیا ہو اور پورے معاشرے میں اس نام سے مشہور ہو. پھر آپ کو جب نبوت ملتی ہے تو دیکھیں کس قسم کی آزمائشیں ہیں. وہ ساری آزمائشوں میں ایسی ثابت قدم ہستی ہے کہ تاریخ اور کوئی اس کا متبادل بتا نہیں سکتی.
پھر آپ دیکھیں اگر وہ خامد ہیں تو کس طرح کے عظیم خامد ہیں، وہ باپ ہیں تو ایسے باپ کہ اس کی مثال نہیں ملتی، انسان ہیں تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اور پھر وہی ان کو آتی ہے، اس وہی کے ذریعے ہم وہی حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ وہی ہے، اس وہی پہ کے عمل کر کے ہی انسان دنیا میں اللہ کی تائید و نصرت کا حق مل سکتی ہے اس کو، اور آخرت میں جنت اس کا مقدر ہوگی۔ یہ کس نے بتایا مجھے بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو بتانے کے لیے جو بھی اذیت ان کو آئی ہے، مصیبت ان کو آئی ہے، وہ انہوں نے پوری طرح ثابت قدمی دکھائی ہے اس میں۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مثالی انسان کی لائف سٹوری پڑھوں تو میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ میں ایک ایسے انسان ہے۔ جب میں ان کے ان احسانات کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کا دین مجھ تک پہنچانے میں جس قدر ثابت قدمی کا اور امتحانوں اور آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھائی ہے، تاریخ کوئی اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ اور میرے رب نے بھی مجھے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ان چیزوں کو جب میں سمجھ جاتا ہوں، آپ یقین مانیں مجھے کوئی اور دنیا میں چیز دکھتی ہی نہیں ہے، اور اگر میرے لیے کوئی قابل احترام ہے تو وہ ہے جو اس ہستی کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر مومن ہے اور اس ہستی کو نہیں جانتا، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ایمان کو اس طرح نہیں ایمان کی روح تقاضے پورا کرتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں آپ سمجھ رہے؟ تو سیرت اور قرآن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ کو سب سامنے آئے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا آیات، اور پھر آپ کو لگے گا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس ہستی کو اعزاز بخشا ہے۔ آپ آ جائیں صفحہ نمبر 4 پر۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن ہی کی آیات سے سامنے رکھا ہے کہ سارے انبیاء ایک ہی مشن پہ تھے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں کس تک؟ بندوں تک۔ کیوں؟ قیامت برپا ہو کے رہے گی، اور قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ وہ جو نبی آیا تھا جس زمانے میں آپ تھے، کیا آپ نے اس نبی کی دعوت کو قبول کر کے اس کو نمونہ مان کر زندگی گزاری ہے یا نہیں؟ تو یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہمیں دین کا پتہ ہے، اور ابھی ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ سب پتہ ہے، تو بات یہ ہے اگر پتہ ہوتا تو پھر ہماری زندگیاں آج ایسی نہیں ہوتی جیسی کافروں کی ہیں۔ اچھا، 4 نقطے میں نے آپ کے 5 نکاتی دعوتی پروگرام ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے یہ 5 آپ کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے، آیتیں آگے سب آ چکی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ عقیدہ توحید کی تبلیغ اور دعوت۔ کیوں کہ عقیدہ توحید ہی دراصل دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر عبادت الہی کہ پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی اگر کی ہے تو پھر آپ مومن ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نمبر 3، ہر طاغوت سے اجتناب۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمان لیڈر ہوں اور عوام ہوں، کس طرح ہم طاغوت کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں تو کہا گیا سب سے پہلی شرط یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اور یہی آپ کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہی ہے وہ انکار ہر طاغوت کا، لا ہر طاغوت کا انکار ہے، سمجھیں بات کو۔ اور
5واں نقطہ عدل کا قیام. یہ سارے انبیاء کی دعوت کے مرکزی نقطے ہیں اور یہ کامل و اکمل نکات پر عمل کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ جائیے پیج نمبر 4 پر. میں نے باقی ساری آیات پڑھ دی ہیں. نمبر 4 پہ ہے 5واں نقطہ اور وہ ہے عدل کا قیام. یہ بتائیں کہ عدل کا قیام ایک گھر ہو، ایک محلہ ہو، ایک شہر ہو، ایک قوم اور ملک ہو، کیوں ضروری ہے؟ عدل کا قیام اتنا کیوں اہم ضروری کہ 5واں نقطہ ہے انبیاء کا؟ سر عدل ہوگا تو معاشرے میں سکون ہوگا. ہر اگر کام اچھے طریقے سے عدل ہوگا. نہیں ہے نا تو پھر بالکل آپ نے ٹھیک کہا، نہ وہاں کوئی معاشرتی سکون ہوگا، نہ معاشی سکون ہوگا، نہ سیاسی، ہر چیز تباہی کی طرف جا رہی ہوگی. آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں آپ. عدل قائم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پیارا قول ہے کہ کوئی ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے لیکن بغیر عدل کے قائم نہیں رہ سکتا. کتنی پیاری بات ہے. آج دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں ظلم کا دورہ ہے، اور اگر آپ نے عدل دیکھنا ہے تاریخ میں کہ عدل ہوتا کیا ہے، اس پہ کیسے معاشرہ قائم ہوتا ہے، تو وہ کون سا دور ہے؟ مدنی دور سر. حضرت مدنی. عمر افغانستان کا بھائی پہلے بات کریں، افغانستان نے ابھی ثابت کرنا ہے. آپ اور میں دعائیں کریں کہ وہ اس کو قائم کریں. بات کریں، مثالی دور ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثالی دور ہے خلفائے راشدین کا، مدینے کی ریاست. میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان افغانستان کے لوگوں کو، ان مجاہدین کو، ان حکومتوں کو ایک مثالی اسلامی حکومت بنا دے. انہوں نے ابھی ثابت کرنا ہے. بڑے فتنے ہیں آج کے دور کے، اللہ ان کو محفوظ رکھ کر ان سے وہ کام کرائے جو خلفائے راشدین نے کیا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، جی آگے سر. ایک بہت بڑی پیاری آیت ہے سورہ حدید کی، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے. اچھا، ابھی اس کو میں کھولتا ہوں. آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. تو کیا فائدے ہیں لوہے کے، بتائیں جلدی سے. جی سب سے پہلے تو جنگی رہیں وغیرہ سامان، بنتی. پھر اس کی جنگ کو بعد میں رکھیں، منافع للناس. سر جی سب جو سے جتنی چیز مضبوطی عطا کرتا ہے. جی اسلحہ وغیرہ بھی بنتا ہے، پھر وہ زرہیں بنتی ہیں سارا. چھوڑیں وہ اگلی بات ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے آپ کے سارے برتن، کھانے کے، پینے کے، مکان، کہاں کہاں یہ لوہا استعمال ہوتا ہے. منافع للناس یہ مطلب ہے. زرعی آلات بنتے ہیں فصلوں بالکل، کے زرعی لیے. آلات، میکینیکل کے ہر قسم کے آلات. یہ لوہا ہے جس نے آپ کی صنعت کو، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ وار انڈسٹری ہے، چاہے وہ جو کارخانے ہیں، جو بھی منافع للناس. قرآن کتنی زبردست بات کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا غور سے دیکھیے، ان آیات پہ غور کیا کریں کہ ایک تو بتا کہ منافع للناس تو مجھے سمجھ میں آیا آپ کو. اب فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ اللہ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ یہ جان لیں مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، کون ہے جو اس لوہے کا استعمال کر کے اللہ کی مدد کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ محتاج ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک بات کو اللہ اپنی مدد کہتا ہے. جب آپ اس کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. جہاد و قتال
اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہے لیعلم الناس، ساری لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے اور کون ہے، اللہ اور اس کا رسول جان لے کہ کون ہے جو اس اللہ غیب کی مدد کرتا ہے۔ اور آگے صفت بتائی کہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو طاقت اور قدرت اور غلبے کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری مدد ہوگی اگر تم نے غلبہ دین کا دنیا میں کام کیا تو۔ اور یہ سارے انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کریں۔ اور جہاد و قتال میں وہ جو اسلحہ لوہے سے بنتا ہے، یہ سارے میزائل ٹیکنالوجی ہو، ایٹم بم ہوں، سب کچھ یہ ہے قرآن کا اس وقت کی بات، اور آج ہر دور میں یہی چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر انکلوڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ اب آپ کا بڑا کلیئر لکھا ہے، وہ اوپر آیا نا بینات، تو بینات سے مراد صاف صاف واضح ترین غیر مبہم اصول ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اچھا، قرآن کے اصولوں میں سے کوئی ایک اصول بتا دیں، بے شمار اصول ہیں، ذرا میں اور آپ سمجھیں کہ ہمیں مثال سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں، جلدی بتائیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا اور الرسول۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لا حول ولا قوت۔ سر جی جو میرا سوال جو کیا ہے بلا؟ سوال کیا ہے؟ قرآن کے اصول جو بیان ہوئے ہیں وہ بیان۔ قرآن میں جو اصول اللہ قاعدے کے اور ساتھ ضابطے بیان ہوئے ہیں، قاعدہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ اصول ہیں اور ناقابل تبدیل اصول ہیں۔ اللہ بالآخر ظالم قوموں کو مہلت ضرور دیتا ہے، اگر وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ اصول ہے قرآن کے، یہ اصول بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ تو بینات جو ہے صاف صاف واضح ترین غیر مبہم اصول ہیں۔ نمبر 2، کتاب، الکتاب، اس سے مراد فرائض اور اہم ترین لازمی باتیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ المیزان، جس سے مراد کتاب اور تعلیمات رسول کی روشنی میں عطا کی گئی وہ ترازو ہے جس سے سماجی، معاشی، سیاسی اور عدل قائم ہوتا ہے۔ اور الحدید، جس سے مراد جہاد بالسیف، قتال یا اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی حکومت، قوت قاہرہ، طاقت اور غلبہ ہے۔ اب ان میں سے چاروں کا معنی بتا دیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی سوال ہے پڑھ کے پھر سوال کریں، میں کھول دوں گا۔ اب چلتے ہیں آگے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو۔ ایمان بالرسل کتنا اہم ہے۔ مومن کو سب سے پہلا ایمان اللہ پر کہ وہ خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اور حاکم ہے تو اس کے ہر حکم کی پابندی اور میرے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اور اب ان تمام احکامات جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کریں جو ایمان والے ہیں، وہ کون بتاتا ہے؟ وہ اللہ اپنے رسول پر وحی کرتا ہے اور رسول بتاتا ہے۔ لہذا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت کا ہے۔ پیج نمبر 5 پہ دیکھ لیں، اس کو اور غور سے پڑھ لیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اگر اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کو آپ حاکم نہیں مانتے، اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتے، تو وہ شخص جو ایمان کا دعوے میں جھوٹا ہے۔ بالکل اسی طرح
عقیدہ رسالت یہ ہے کہ رسالت پر ایمان یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو سچ مانا جائے اور اس کے مطابق آپ کی اطاعت کی جائے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نیچے آپ کے اس ہینڈ آؤٹ میں پورے حوالے قرآن سے موجود ہیں، کہ صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیں اطیع اللہ و رسول کن کن آیات میں آیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کن کن آیات میں آیا ہے، اور صرف اکیلا اطیع الرسول کہاں آیا ہے۔ کوئی سوال؟ بہت اہم چیزیں ہیں، کوئی سوال نہیں ہے؟ میں پھر سوال کر رہا ہوں۔ جی سر، ایک سوال، یہ جو نور سورہ نور میں آیاتی اور رسول، صرف یہاں پر صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہاں سے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یہ اتنی بات قرآن سے سمجھ آتی ہے کہ اطاعت کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، شادی بیاہ نکاح طلاق عبادات، آپ کا اخلاق معاملات، ہر چیز میں اس ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، یہ ہے اطیع الرسول۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اب نیچے آیت بڑی کلیئر ہے، کب کاش ہم پڑھ کے سمجھیں، قرآن ہم نہیں سمجھتے پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی 71، بڑے غور سے دیکھیں، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول وَمَن یُطِعِ اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ کون شخص ہے جو عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وَمَن وَمَن یُطِعِ یُطِعِ اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَرَسُولَهُ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ بات اللہ کی، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے جو پیچھے آپ پڑھ رہے تھے نا، یہ ہے قاعدہ اور ضابطہ کہ عظیم کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں کس کی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے، بتائیں نا۔ جس طرح صحابہ اور صحابیات نے کی ہم کر رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ بالکل بھی نہیں سر۔ تو پھر آپ کو عظیم کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کا تو اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، فوزن عظیمہ، عظیم کامیابی آپ کو جب ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ قرآن کو دیکھیں، ایک ایک آیت کتنی زبردست ہدایت کے پہلو ہیں اس میں، اور ہر نبی کا اپنی، آپ کے پیج نمبر 6 پہ آ جائیں، ہر نبی اپنی قوم سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، جس کا حکم دیا اس کو کر گزرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر اللہ آگے، یہ تو ہے تقوی، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی نبی سب سے پہلا جو مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ میری اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے طریقے پہ چلو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں اللہ اس کے طریقے پر کیوں چلو؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی جو فرمان ہے وہ ہمیں بتاتے آپ ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ آیت پڑھتے نا تو میں بڑا خوش ہوتا۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ تو رسول کی اطاعت اس لیے کہ وہ نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ اگر میں نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو گویا میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی۔ یہ اطیعونی کا لفظ کتنا اہم ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل، دماغ، عقل دی کہ غور و فکر کرے،
اور اطاعت کا اللہ نے اتنی ضروری ہے کہ وما ارسلنا من رسول، سورہ نساء کی 64 پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے جو بھیجے ہیں کیا، الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر، اگر میں نے اور آپ نے اطاعت نہیں کی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ ہے کمال، یہ ہے اس رسول کا مقام جس کے بارے میں ابھی آپ 15 آیت پڑھ چکے ہیں انبیاء کے، اور قرآن میں جگہ جگہ کافروں نے اور منکروں نے کس طرح کی، میں آپ کو آخر میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا اعتراضات کیے رسالت پر، کتنے بیہودہ تھے۔ اللہ کا یہ کرم کہ اس نے اپنی رضا، اپنے احکامات ہمیں ان انبیاء کے ذریعے بھیجے، اور ہم نے ان انبیاء کو نشانہ تصدیق بنایا۔ اس سے بڑا کوئی نافرمانی اور کوئی حرام پائی کا کوئی کام ہو سکتا ہے جو کافروں نے کیا؟ دیکھیں، یہ کچھ آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ہمیشہ، تاکہ یہ ریمائنڈر ہوگا، جب مجھے یاد ہوتی ہیں نا تو میرے ذہن میں بالکل ریمائنڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں، مجھے آیتیں یاد ہیں نا تو مجھے بالکل اللہ کے احکامات ہمیشہ سامنے رہتے ہیں۔ آپ سنیں آگے، آیت 80 آپ کو یاد ہونی چاہیے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اب میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ سیرت پڑھوں نہ ان کو سمجھوں، اور میں دنیا میں شادیاں کرتا ہوں تو ہندوؤں کی طرف پر رہتا ہوں، گوروں کے طریقے پر ٹائی میں نے روز لگانی ہے، چاہے مجھے اس کا کوئی فائدے کا کخ بھی پتہ نہ ہو، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یورپ امریکہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اور جاب میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ ٹائی کا ایک فائدہ، جو سب سے بڑا فائدہ آپ بتائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ خاص کر مرد حضرات، آسانی سے پکڑ کے ایک سیٹ لیتے ہیں اپنے کو۔ جب اس کو اتارتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے میڈم، سب سے بڑا جو ڈاکٹر صاحبہ سکون ملتا ہے وہ ٹائی اتارنے سے کہ گلا کھل گیا میرا۔ اب وہ تو اپنے عیسائی اپنے مذہبی نقطہ نظر سے پہنتے ہیں صلیب کی وجہ سے، اور آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے گلے میں یہ پھندا کیسے اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں۔ صبح سب سے پہلا کام جب چینج کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں۔ سر یہ غلامی کا توق ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ غلامی کا توق ہے۔ سر جی ایک اچھا سوال کر سکتی ہوں یہاں پر؟ جی ضرور کریں۔ سر جی یہ پھر کچھ دین کے عالم ہیں، پھر وہ کیوں کوٹ پینٹ اور ٹائی پہنتے ہیں ان کی تقلید میں؟ ایسا کیوں پھر وہ یہ کرتے آپ ان سے پوچھیں۔ ہیں؟ ان سے کیسے پوچھیں؟ دیکھیں، میں جب ملازمت میں تھا نا تو میں نے غلطیاں کی، میں نے ٹائی پہنی ہے۔ جس دن سے میں نے چھوڑا ہے، آپ دیکھ لیں کہ میں نے گھر میں ٹائی ڈھونڈے سے نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے یہ لباس، خاص کر یہ ٹائی جو ہے، شلوار پتلون اور کوٹ پہ مجھے اعتراض نہیں ہے اگر وہ ٹھیک لباس ہوں تو، لیکن ٹائی پہ مجھے، کیونکہ گورے اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ اس کو حضرت عیسیٰ کی صلیب کا نشان سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک معمولی بات ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول جب کریں گے خود بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اب 8 نمبر میں آپ دیکھیں، پیج نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات۔ سورہ نساء کی آیت 13 سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس کو اللہ جنت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا
جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کاش آپ یہ دنیا میں سوچتے، آپ میں سے جو خواتین نہری علاقے سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بندہ جو جاتا ہے وہ لباس ہی ایسا پہن کے جاتا ہے کہ زمین پر پانی بہتا ہے، گندا کیچڑ پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ بیچارہ جب آ کے نہا دھو کے دوسرا لباس پہنتا ہے تو پھر وہ سب پتہ لگتا ہے کہ اب اس گندگی اس کو صاف ہو گئی ہے جو پانی زمین پر بہتا ہے. اندر زمین کے اندر سے پانی بہنا. اچھا، یہ میں بھی سوال اپنے ذہن میں رکھتا تھا جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا. میرے ایک استاد تھے، ان کی جو بیوی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو کروٹ کروٹ جنت دے، وہ اس درس میں شامل ہے. تو وہ انہوں نے یہاں آئے امریکن فارمرز، وہ NDD چھوڑ کے وہ اس میں جاب کر لیا تھا، اور وہ ان فارمرز کو لے کے پاکستان میں گھماتے تھے ایگریکلچر کے حوالے سے. تو انہوں نے پتہ کیا تو ان کو، میں ایک فارمر ٹیکسس کا تھا، اس سے کہا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ وہاں ٹیکسس یونیورسٹی میں جاؤ تو ضرور ملو اس سے، وہ زمیندار ہے. اس نے بندے نے اتنا متاثر ہوا ان سے، وہ بندے ہی ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خاص بندہ بنایا تھا اپنا. تو وہ جب بندہ پہنچا اس نے مجھے فون کیا، مختصراً یہ وہ مجھے لے گیا اپنے فارم پر. بہت بڑا فارم تھا اس کا، میں دیکھ کر دنگ رہ گیا. اب میں نے جب دیکھا کہ نہ اتنا لہلہاتے کھیت ہے، نہ کوئی نالا نہ نہر نہ کوئی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ موگا نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ اب میں نے سوچا کہ سوال ایسا کروں تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں. تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو واٹر دیز پلانٹس، کہ ان کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہو؟ اس نے گاڑی روکی جو چل رہی تھی اس کے کھیت اس میں، تو اس نے گاڑی روک کے ایک موگا ایک کھولا، اوپر ڈھکنا اٹھایا اور کھولا، اور اس کھیت میں بارش ہونے لگی، یعنی اسپرنکلنگ سے. پھر اس نے آگے چل کے گاڑی روکی، ایک اور ڈھکنا کھولا، اور گش کرتا ہوا پانی جیسے موگا کو کاٹتے ہیں تو وہ کھیت میں چلا گیا. مجھے اس دن سمجھ آیا کہ یہ اللہ نے جو فرمایا وہ کتنا آئیڈیل سسٹم ہوگا. جب انسان نے یہ کچھ بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا تو آپ ان چیزوں کو کبھی سوچا کریں. اب مجھے مزہ آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں نا کہ جنات کیسے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو خالدین فیہا یہاں آیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے بھلا؟ بہت تنگ ہو رہے ہیں. دنیا جی فانی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا میں کم رہنا ہے. ہمیشہ ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل سر ٹھیک کسی کہا. کا مائک سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بہت تنگ ہو رہے یہ ہیں. سعدیہ جنجوعہ صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے. میں تو بات کر رہی ہوں نا. اچھا آپ بات کر رہے ہیں. اچھا، اور کھلا ہوا ہے خالد محمود صاحب کا کھلا ہوا ہے، اجمل صاحب کا کھلا ہوا ہے، وسیم صاحب کا کھلا ہوا ہے، آمنہ وسیم صاحبہ کا. بند کریں پلیز. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جنت کا دوزخ کا جب ذکر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں خالدین فیہا ہمیشہ، اس کا مطلب ہے دنیا عارضی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عارضی ہے. کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ پیر پیغمبر جو ہیں، جو اللہ کے پیارے لوگ تھے، وہ بھی دنیا میں ایک وقت کے لیے آئے تھے. اچھا اب یہ ساری آیتیں آپ پڑھیں گے کہ اطاعت کے نام کیا ہے. میں نے نساء کی 13 پڑھی ہے، اسی نساء کی 69 ہے، اس کے نیچے نور کی 52 ہے، اس کے نیچے الفتح کی 17 ہے، اور پھر نور کی 56 ہے. کتنی پیاری آخری آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ صرف اطیعوا الرسول آیا ہے. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کس پر رحم کے کتنے اللہ کی رحمت کے کون مستحق ہیں؟ جلدی بتائیں، کیا خواص ہیں ان کے؟ جلدی بتائیں.
अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या खूब बताया आपने। 3 काम करो। अब आपको अल्लाह के रसूल की इताअत हम नहीं कर रहे, नमाज कायम नहीं कर रहे, ज़कात का हक अदा नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, तो हमें रहमत कैसे मिलेगी अल्लाह की? देखें, कुरान फैसला कुन बात करता है। कुरान ने उसूल बयान कर दिया। कोई सवाल इताअत रसूल पे ऊपर जल्दी बताएं। अब आ जाइए, देखें कि नाफरमानी का कितना बुरा और हौलनाक अंजाम है। दोनों चीजें सूरह आज़ाब में फरमाया, यौम तक़ल्लुबु वुजूहुहुम फिन्नार, अल्लाहु अकबर। चेहरे बारबेक्यू किए जाएं आग में। ये बारबेक्यू करना क्या होता है भला? जल्दी बताएं। आग पर जलाना, पकाना। आग पे उलट पुलट करके हाँ, उलट पुलट करें। जिस तरह कबाब आप एक तरफ रखते हैं, फिर उसको उलट के रखते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं ताकि अच्छी तरह पकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन मुनकरीन रिसालत, इन मुनकरीन अल्लाह के वजूद जो है ना, वो उनके चेहरे आग में उल्टे पुलटे जाएंगे। यौम तक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यकूलूना, और फिर वो क्या कहेंगे? सुने काफरों के, वो क्या कहते हैं? या लैतना, हाय हमारी हम बख्ती, कम बख्ती, अतान अल्लाह व अतान रसूला, काश काश हमने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। इताअत की होती तो फिर क्या होता? जल्दी बताएं। जन्नात मिलती उनको। जन्नातिन तजरी मिन तख्तिहल अनहार। अब यहाँ उनके चेहरे आग में भूने जा रहे हैं। सोचें सोचें, 1000 दफा सोचें। सवाब के लिए ना पढ़ें, ये लज्जतें देखें। मुझे कितनी उस जहन्नम से जिसमें मेरा चेहरा नाउजुबिल्लाह उल्टा पुल्टा जाएगा, मैं बचूंगा नहीं तो कैसे? मैं बचने का अज़म ये आयत मुझे अता करती है उस जहन्नम से बचने की। अगली आयत में ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, आप सुने बड़े गौर से। सूरह निसा की 14, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। काश काश हम समझ के कुरान पढ़ें। आप यकीन माने, पता है ये आयत कहाँ आई है? जल्दी बताएं। काश आप लोग कुरान समझ के पढ़ें। ये आयत आई है इससे ऊपर 13, 12, 11, उनमें सारी आयत में तकसीम विरासत है, तकसीम विरासत है, तकसीम विरासत है। और अल्लाह ने वो जो हुदूद मुकर्रर की हैं कि बेटी का इतना हिस्सा, लड़के का इतना हिस्सा, बीवी का इतना हिस्सा, वगैरह वगैरह, सारी तफसीलात वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद ये आयत 14 आई है, वमन यासिल्लाह व रसूलहु, किसी चीज में नाफरमानी की अल्लाह और उसके रसूल की, बिलखुसूस किस में? तकसीम जायदाद में। वह यतअद्दा हुदूदहु, और उसने अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल किया। युदखिलहु नारा, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। ये उसूल और कायदा आ गया अल्लाह का। कौन जहन्नम में जाएगा? पीछे आप पढ़ लें, खालिदन फीहा, जन्नत में भी हमेशा रहेगा और जहन्नम में भी खालिदन फीहा, हमेशा। वलहू अज़ाब मुहीन, और उसको जिल्लत वाला अजाब होगा। यहां इस आयत में जिल्लत वाला अजाब का मतलब क्या है? जल्दी बताएं। जिनके हकूक उसने सल्ब किए होंगे उनके सामने डॉक्टर साहबा, उसको ये जिल्लत बात होगी। आप जनरल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस आयत में, ऊपर आयत के पढ़ के मैंने आपको बताया है, यहां इसका क्या मतलब है? अज़ाबुल मुहीन। सबके सामने रुसवाई होगी। विरासत में डंडी मारी होगी जिस डॉक्टर साहिबा, जो नाफरमानी आसिफ करेगा। साहिबा, आप खुदा के लिए ठीक जवाब दिया करें। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, यानी कि अल्लाह की हदूद को जिसने उससे तजावुज किया होगा,
عبداللہ صاحبہ، یہاں اللہ کی حدود سے مراد اللہ کے احکامات جو تقسیم جائیداد کے بارے میں ہیں. اوپر جو میں نے ساری آیتوں کا خلاصہ بڑھ کے آپ کو پھر یہ آیت پڑھی ہے. جنرلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات خاص کر جو ہمارے آج ملک میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اللہ کہتے ہیں عذاب مہین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان بہنوں کو دکھایا جائے گا اس بھائی کا حشر کہ جہنم میں کس طرح تڑپ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے بہنوں سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں حصہ نہیں دینا، اور اس نے حصہ نہیں دیا. وہ حاجی ہو نمازی ہو، وہ اس انجام سے نہیں بچ سکے گا. بڑا کلیئرلی سمجھیے، سوال کیجئے اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو. سر جی میرا ایک سوال ہے. سر جی اگر وہ مطلب اس کی جگہ پہ رقم دے دیتے ہیں اور وہ رقم اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے زمین کی ویلیو سے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا، کہ اب ان کو اگر پہلے بتانا ہوگا کہ یہ ہمیں اس مد میں دے رہا ہوں. بالکل کلیئر کٹ بتانا ہوگا کہ آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، اگر آپ مارکیٹ میں بیچتے تو آپ کو یہ ملتا، میں آپ کو یہ اس کے عوض دے رہا ہوں، اور آپ برا خوشی اس کو قبول کر لیں تو پھر بات بنے گی. اگر جی آپ مصر ہیں کہ مجھے جائیداد کا وہ حصہ ملے تو اس کو وہ دینا ہوگا. جی سر. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اب آپ نافرمانی کی ساری آیات نیچے پڑھ لیں، سمجھ لیں. دیکھیں آپ برائے مہربانی ضرور بے ضرور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. اس سے جو عمل کرنے میں لذت آتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو جنت کی انسان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، پھر جس طرح اس کی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سلاتا ہے اور ایسی باتیں اس کے خواب میں بھی آتی ہیں جو اس کی ہدایت کے متعلق ہوتی ہیں. آپ نے یہ ساری آیتیں پڑھنی ہیں، سورہ جن کی 23، سورہ نساء کی 115. اور معیار مطلوب کیا ہے؟ 10 نمبر ذرا غور سے پڑھیں. وما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں، فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر لو، اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو. وما نہاکم عنہ، جس سے وہ منع کریں، فانتہوا، باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو. واتقوا اللہ، اور اللہ کے سے ڈرتے ہوئے نیکی میں سبقت کرو اور برائی سے مکمل اجتناب کرو. کیوں یہ کرو سب کچھ؟ جلدی بتائیں، آگے آیت کو پڑھیں تو آج کا ان ٹکڑا. اللہ شدید العقاب، ان اللہ ان اللہ شدید العقاب. اگر یہ کام نہیں کرو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیں وہ نہیں کرو گے، جسے منع کریں گے اسے رکو گے نہیں، اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ جس پیش آئے گا وہ ہے شدید العقاب، سخت عذاب دے گا تمہیں. بتائیں آپ کوئی چیز اللہ نے چھوڑی ہے جو سمجھانے کے لیے؟ اگر میں ثواب کے لیے پڑھوں اور سمجھوں ہی نہیں تو مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ان کے والدین مر گئے اور انہوں نے حصہ بیٹیوں کو نہیں دیا، لیکن انہوں نے پھر واپس اپنی اسی جائیداد سے وہ حصہ اپنی بہنوں کو دیا کہ تاکہ ان کے والدین نہ پکڑے جائیں اور وہ نہ پکڑے جائیں. ذرا غور کریں، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ان حدود کی پوری طرح پاسداری کرتا ہے. اگلی آیت تو کمال کی ہے، سورہ نساء کی آیت 5، فلا وربک. فلا قرآن میں آتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جو تم ادھر ادھر ہانک رہے ہو. وربک، اور تیرے رب کی قسم. کیا ہے؟ لا، قسم کس بات پہ ہے؟ گواہی کس بات پہ؟ لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو پھر آپ کو حکم نہ مانیں، فیصلہ آپ سے نہ لیں، فیصلہ سنت سے، قرآن و سنت سے نہ لیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اب مومن کو دیکھ لیں، ہم مومن بنے پھرتے ہیں،
اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہے. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جو بھی ان کے بعد معاملہ جھگڑے کا باعث نزاع ہے اس میں فیصلہ اللہ اور رسول کا لیں. اور پھر سنیں، اتنی بات نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، قرآن کے کمالات دیکھیں. فیصلہ بھی رسول سے لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. جب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، مطمئن، میرے رب کا حکم ہم نے مان لیا، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا تھا، یہی جنت میں مجھے کام آئے گی، وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے. وہ دنیا کے حساب 2 + 2 = 4 نہیں کرتا. وہ کہتا ہے رب کا حکم ہو گیا، الحمدللہ. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں تنگی بھی نہ محسوس کرے. اور سنیں، ہاں، تنگی نہ محسوس کرے، مما قضیتا، جو آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا، وہ یسلموا تسلیما، اور اس کو ماننے کا بھی حق ادا کر دے. کیا مطلب؟ کہ ایسا مانے کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد اطمینان اور سکون، دل میں یہ نہیں کہ ہو یوں ہوتا تو یوں نہیں، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، بس میرا کام مکمل ہو گیا. حقیقی مومن کا طرز عمل، حقیقی مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے بھلا؟ یہ آپ کو اور مجھے یاد ہونا چاہیے. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے مومن کا طرز عمل جو سورہ نور کی آیت 51 میں ہے. اور سورہ نساء کی 59 میں پڑھ رہا ہوں، جلدی سے سنیں اور آپ ذرا اس کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو فردوہ الی اللہ ورسول، تو اس کو اللہ اور رسول کی عدالت میں لے جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر فیصلہ تمہارے اس جو اختلاف ہوا ہے. پہلے بتائیں اختلاف کس کس کے درمیان ہوگا جس کا یہاں ذکر ہے؟ اللہ کے حکموں کے درمیان، جی، اللہ نے جو ہم پر فرائض عائد کر دیے ہیں، حکم دے دیے ہیں جن باتوں پہ، ان میں اختلاف. اگر حکمرانوں اور آپ کے درمیان، اول الامر اور آپ کے درمیان جھگڑا ان ہوگا، اللہ اور رسول کا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے. تو اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو پھر آپ 26ویں ترمیم نہیں لائیں گے کہ جاہلوں سے فیصلہ کرائیں. آپ فیصلہ کہاں، اس مقدمے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ اور رسول کی عدالت. سنیں بڑے غور سے، سمجھیں. آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل اس کا الٹ ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم وہاں سے فیصلے لوگے نا اللہ اور رسول سے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ذالک خیر، وہی بہتر ہوگا. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام بھی اسی کا اچھا ہو. ورنہ آپ تباہی اور بربادی اور ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے اگر اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں لیں گے. تو ذرا پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح. اس کے بعد ہے کتاب اور رسالت کا تعلق، اور اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت کے تقاضے. بڑے غور سے پڑھیے، سمجھیے، اپنے آپ کو پابند کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا. آگے آپ دیکھیں جس رسول کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا سورہ انبیاء کی پہلی 15 آیات میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بحیثیت شارع، لیجسلیٹو پاور اس کو دی ہیں. سورہ آراف کی تو کتنا بڑا اعزاز ہے. کس نے آپ کو یہ پاور دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. 2 آیتیں ہیں آپ کے سامنے، بڑے غور سے پڑھیے. میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں تاکہ آج ہم ختم کر دیں. سورہ حشر میں دیکھیے، یہ دونوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شارع، یعنی اللہ نے ان کو جو لیجسلیٹو پاور دی ہیں محدود، اس کا ذکر ہے. 14 نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت قاضی. یہ قاضی نہیں جو آپ کا چیف جسٹس تھا،
وہ اللہ کے مقرر کردہ قاضی ہیں اور ان کے فیصلے دیکھ لیں۔ سورہ نساء کی آیت 105 میں بتایا، پھر سورہ نساء کی آیت 65 میں بتایا۔ اچھا یہ بتائیں کہ حاکم اور فرمانروا کون ہوتا ہے؟ آپ کس کو کہتے ہیں حاکم اور فرمانروا عام دنیا میں؟ جلدی بتائیں۔ صدر اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں عام جس دنیا کی میں۔ اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، چاہے وہ سارجنٹ ہو ایئر فورس، اس کا ٹریفک کا، جو آپ اس کا حکم مانتے ہیں، لہذا وہ اس وقت اس جگہ پر فرمانروا اور حاکم ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو صدر اور وزیر اعظم جن کو لیجسلیٹو پاور ہوتی ہے، تو حاکم، جو اصل حاکم اور جو اصل فرمانروا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ اطاعت کس کی ہم پر فرض کی ہے، لازم کی ہے؟ کس کی اطاعت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لہٰذا وہ فرمانروا اور حاکم ہے۔ کس نے مقرر کیا ان کو حاکم؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو کیا ہم اس کو حاکم مانتے ہیں؟ بتائیں مجھے، بتائیں۔ اپنی مرضیوں کے مطابق چل رہے ہیں سر، برباد ہو رہے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھیں، سورہ انبیاء کی، سورہ نساء کی 64، نساء کی 80، احزاب کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے قیامت تک کے لیے، اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ اور یہ آیتیں پڑھیں، 158 اعراف کی، سبا کی 28 اور فرقان کی 1، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا رکھا ہے، جس کے بارے میں ہماری زبانیں جو ہیں وہ، کیونکہ ہم ان کی ان حیثیتوں، ان مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، تو ہم کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی 158 کو ذرا کریکٹ کر لیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ ہے۔ ہاں، الف بعد میں آیا، وہ آپ کو یہ ہماری پرنٹنگ مسٹیک نظر آئے گی، جزاک اللہ۔ الف بعد میں نونیہ نی کے بعد اس کو پہلے لے آئیں، جزاک اللہ۔ حدیث آپ کے نیچے بہت ہی پیاری حدیث ہیں رسالت کے بارے میں۔ یہ ہینڈ آؤٹ آپ کا بڑا مکمل ہینڈ آؤٹ ہے، حالانکہ شارٹ ہے لیکن خلاصہ بہترین ہے۔ اب آپ یہ احادیث ہیں ساری آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کل احادیث ہیں یہاں 9-10۔ آپ کوئی بھی حدیث کہیں میں کھول دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ اس کو جو لیکچرز ہیں، اس میں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خود غور کریں، سمجھیں۔ جب ہم سمجھیں گے ہم عمل بھی کریں گے۔ صرف ثواب کے لیے قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ جب عمل کریں گے تو ثواب آٹومیٹیکلی ملے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس کو پرنٹ کرا لیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ کریں، تاکہ یہ چیزیں ہم اس لوگوں کے سامنے لائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جو آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے، دعوت دین کے کام کے لیے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بڑی بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ کل سے ہم واپس جائیں گے، اگر کوئی سوال اور کامنٹس ہیں تو ضرور بتائیے۔ کل سے ہم واپس چلے جائیں گے سورہ انبیاء کی آیت 16 پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ دعا کرتے ہیں اللہ ربنا پاک آپ کو جزائے خیر دے سر، بہت خوبصورت سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے ہم سب کو۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی